اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس دربار ہال میں موجود ہوں۔ یہ صادق گڑھ پیلس اپنے اندر بہت بڑی عمارات رکھتا ہے اور یہاں مختلف شعبہ جات موجود ہیں۔ محل کے اندر بھی جہاں دربار لگا کرتا تھا نواب صاحب کا، یہ اس دربار ہال میں عام ملازم بھی ہوتے تھے، لیکن یہاں جو کمرے مختص ہیں وہ نواب صاحب کے دربار ہال، ڈائننگ ہال اور مختلف ملکوں کے لوگوں کے آمد پر، یعنی وہ معزز لوگ جن کو اندر ٹھہرایا جاتا تھا، یہاں ہر مہمان اندر نہیں آ سکتا تھا، ان غیر ملکی لوگوں کے لیے ان کے ملکوں کے مزاج کے مطابق، رواج کے مطابق، کلچر کے مطابق کمرے تعمیر کیے گئے۔ لیکن میں آج آپ کو وہ دو کمرے دکھا رہا ہوں۔ یہ دربار ہال میں آپ جب داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پہ، جہاں اس ریاست کے بااثر اور بااختیار لوگ بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، جو نواب صاحب کی طرف سے، ریاست کی طرف سے منتخب کردہ تھے، وہ بڑے عہدیدار تھے۔ اب ان میں سے کون کون تھے، میں کس کس کا نام لوں؟ کوئی ایسا بزرگ مل جاتا جس سے نام مل جاتے، لیکن میں اب کسی کا نام لوں، اس کا کوئی عہدہ بتا دوں اور ہو اس کا کوئی اور، تو یہ پھر تاریخ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ کمرے آپ کو صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ریاست بہاولپور کے بااختیار لوگ جو تھے، ان کے جو دفاتر نما کمرے تھے وہ کتنے عظیم الشان تھے۔ یہ اب جب صادق گڑھ پیلس میں داخل ہوں تو انہی کمروں میں باہر نکلنے کے بھی راستے موجود ہیں، دروازے موجود ہیں، یعنی کہ وہ صرف وہ جو اندر داخلے والا دروازہ ہے دربار ہال میں، صرف وہی آمد و رفت والا نہیں ہے، بلکہ یہاں جتنے کمرے موجود میں دیکھ رہا ہوں بااختیار لوگوں کے لیے جو بنائے گئے، ان میں بھی داخلے اور اندر آنے کے راستے جو ہیں علیحدہ سے بھی موجود ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بااختیار لوگ تھے، یہ بھی ہر وقت اس دربار ہال میں سے نہیں آ جا سکتے تھے، اور لیکن کیونکہ یہ تو مستقل یہاں رہتے ہوں گے نا، اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں، لوگوں کے مسائل کے حل کے سلسلے میں، تو ان کے داخلے کے یہ علیحدہ دروازے بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو مین دروازہ دربار ہال میں جا رہا ہے، وہ اسی وقت ہی میرے خیال میں استعمال ہوتا تھا جب نواب صاحب یہاں موجود ہوا کرتے تھے اور دربار ہال میں بیٹھا کرتے تھے، ورنہ عام حالات میں شاید یہ دربار ہال کو بند کر دیا جاتا تھا اس طرف سے۔ صفائی ستھرائی کے معاملات اور حفاظت کے معاملات میں جو لوگ مقرر تھے وہ تو موجود رہ جاتے ہوں گے ان کمروں میں، دربار ہال میں خاص طور پہ جہاں نواب صاحب کا دربار منعقد ہوتا تھا، لیکن وہ کمرہ جات جہاں اس ریاست کے بااختیار لوگ بیٹھتے تھے، ان کمروں کا رابطہ میرے خیال میں پھر ان نواب صاحب کی غیر موجودگی میں دربار ہال سے تقریباً کٹ جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ اس کمرے میں داخلے کے دروازے ہی اتنے ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کا نظام دربار ہال سے بھی منسلک تھا اور یہ علیحدہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد یہ سامنے والے جو دروازے ہیں، یہ آگے ڈائننگ ہال کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور پھر اگر سیدھے ہاتھ میں مڑ جائیں تو پھر دربار ہال میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر الٹے ہاتھ میں جائیں تو یہاں کمروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں مختلف لوگوں کے لیے جو بنائے گئے، تو پھر اس طرف یعنی کچھ دوست بتا رہے تھے کہ 425 یا 400 سے زائد ہی اس دربار محل کے اندر کمرہ جات موجود ہیں، زمین دوز بھی، پہلی منزل پہ بھی، دوسری پہ بھی اور تیسری پہ بھی۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کتنے لوگ کام کیا کرتے تھے اس محل میں، یہ کتنی بڑی ریاست تھی اور اس کا نظم و نسق کیا ہی عالی شان تھا۔ اچھا، یہ جو کمرہ ہے یہ بھی یقیناً کسی بڑے بااثر اور بااختیار عہدیدار کا ہی ہے جو ریاست بہاولپور کے معاملات سے منسلک تھا، اور اس کی آپ کو میں چھت بھی دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو درمیان میں کنڈا سا لگا ہوا ہے، یہاں پنکھا بھی ہو سکتا ہے چھت والا، اور یقیناً پنکھا ہی تھا، کیونکہ وہ جو گلوب ہیں ان کے لیے وہ دیکھیں وہ اس کے ساتھ اونچے کنڈے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہاں گلوب لٹکے ہوئے ہوں گے اور یہاں یقیناً چھت والا پنکھا لٹکایا گیا جب اس محل میں بجلی کا نظام متعارف کرایا گیا۔ اور یہ آتش دان بھی بنا ہوا ہے انتہائی خوبصورت، اس کے آگے سے آتش دان اکھاڑ لیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نشانات ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں 4، اس میں فٹنگ تھی اس آتش دان کی، انتہائی خوبصورت آتش دان تھے۔ یہ اب راحت منزل میں بھی آپ کو ملیں گے۔ اور یہ جو اس آتش دان کے اوپر نمونہ بنا ہوا ہے، یہ ماربل ہے سارا، دیکھیں انتہائی خوبصورت۔
دور سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا یہ شاید اینٹوں سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ ماربل ہے، یعنی انتہائی خوبصورت ماربل کے ساتھ یہ آتش دان تعمیر کیا گیا سادے گڑھ پیلس کے اندر۔ اور یہ جو پیپر آج کل استعمال ہو رہے ہیں، یہ یعنی سینکڑوں سال پہلے نوابوں نے اپنے محل میں یہ پیپر استعمال کروائے۔ یہ دیکھیں، یہ تمام پیپر لگا ہوا ہے دیواروں پر، انتہائی خوبصورت اور آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے۔ آج کل تو ہم پیپر لگواتے ہیں اور میرے خیال میں کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کسی جگہ پہ اکھڑ بھی رہا ہے، لیکن آج بھی بہترین حالت میں یہ پیپر موجود ہے۔ یعنی یہ پیپر جو ہم آج کل مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں لگوا رہے ہیں انہی چند سالوں میں، یہ سینکڑوں برس پہلے نواب صاحبان نے اپنے سادے گڑھ پیلس کے کمروں میں لگوایا تھا۔ اب یہ کس ملک سے آیا ہوگا اس کے متعلق میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ کاریگر تو وہ تھے جیڑی شے بنا دے نا وہ شے دیکھتے ہاں ٹھر ویندا ہا۔ تو کاریگروں کا بھی کمال ہے جنہوں نے یہ تعمیرات کی، یہ فٹنگ کی۔ تو اس کمرے کو آپ دیکھیں کہ یہ کمرہ جہاں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اس ریاست کے بااختیار لوگ بیٹھا کرتے تھے، تو عباسی مملکت کے حکمرانوں نے اپنے بااختیار لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بھی اسی طرح کی تعمیرات کرائیں، ان کے لیے بھی جیسی تعمیرات وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے یا رہنے کے لیے کرایا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر کیونکہ یہ سادے گڑھ پیلس کے اندر کی تعمیرات ہیں، تو ان میں اس چیز کا اور بھی زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ تعمیرات اعلیٰ ہوں اور اس میں استعمال ہونے والی ہر چیز اعلیٰ اور پائیدار ہو۔ یہ فرش میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ماربل آج بھی تھوڑی سی گیلی ٹاکی لگا کر اس کو اگر چمکایا جائے تو آج بھی چمکنے کو تیار ہے، اب بھی بہترین حالت میں موجود ہے، کہیں سے بھی ذرا سا بھی نہیں ٹوٹا ہوا۔ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اس کا نمونہ بھی، اس کی فٹنگ بھی، یعنی آج بھی یہ تقریباً اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ بنایا گیا تھا۔ اور یہ بجلی کا نظام جب اس محل میں لگایا گیا تو یہ اسی دور کی یہ نشانی ٹھہری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بورڈ ہے، یہ بٹن دیکھیں، بٹن آج بھی بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یہ ہن پتہ نہیں کی ہو جائے چیزاں بندیاں ہوں دور ہن تو بھا لگی شے گھنوں تے چوتھے جڑے لبدی نہیں، یا انہیں ناساں بھنیاں پیا ہوں تے یا وہ کام کرن چھوڑ ویندی ہے۔ اور سلام ہے ان لوگوں کو جو اس دور میں کام کیا کرتے تھے مختلف شعبہ جات میں، کہ انہوں نے جو چیز بنائی وہ قابل تعریف بنائی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت